اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرتين۔ آج کا میرا موضوع دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے لیکن ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوئی۔ آج آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، شاید آپ نے کسی سے سنی ہو۔ یہ المستدرک ہے اور جلد ہے سوئم، یہ دیکھیں جلد سوئم ہے، اور صفحہ نمبر ہے 786 786 صفحہ نمبر ہے۔ المستدرک کی امام حاکم کی کتاب ہے، اس کو سارے فقہ مانتے ہیں اس کو، اور اس کی حدیث نمبر ہے 4228 4228، یہ دیکھیں 4228 حدیث نمبر، صفحہ نمبر 786۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے رب، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، حالانکہ ان کو تو میں نے ابھی پیدا ہی نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو نے جب مجھے اپنے ہاتھ سے تکلیف فرمایا اور میرے اندر اپنی روح پھونکی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے عرش کی پے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ دیکھا، میں جان گیا تو نے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے وہ تمام مخلوقات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تو نے سچ کہا، واقعی وہ مجھے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو مجھ سے اس کا واسطہ دے کر دعا مانگا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اور اس پہلی حدیث ہے جو میں نے عبد الرحمن بن زیاد بن اسلم کے حوالے سے اس کتاب میں درج کی ہے۔ یہ المستدرک نے بتائی ہے اس حدیث کو، اور یہ امام حاکم کی کتاب ہے، اور یہ جلد سوئم ہے، اس کے اندر سے میں نے پڑھ کے سنائی ہے۔ میرے آقا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بات بتائی جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ غیب کا علم نہیں تھا، پھر بھی فرما دیا اس حدیث میں کہ میں دنیا میں آؤں یا موجود ہوں یا دنیا سے پردہ کر لوں تو بھی میرے وسیلے سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ ادا کرے گا۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو معافی نہیں مل رہی تھی، کتنے عرصے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے لیکن معافی نہیں ملی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معافی دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی سکھا دیا کہ دیکھو، اپنے حبیب کی وجہ سے معاف کر دوں گا، تو تم میرے حبیب کا وسیلہ مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تیسری بات جو اس حدیث سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو نہ بناتا، انسان کو پیدا نہ کرتا، یہ آسمان اور زمین نہ بناتا، چاند تارے نہ بناتا، چرند پرند نہ بناتا، دریا سمندر نہ بناتا، درخت پودے نہ بناتا، سبزی پھل نہ اگاتا، اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا۔ یہ تو ساری کائنات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ ان کے پیدائش کا دن نہیں مناتے، اپنے رشتہ دار اور شادی کی سالگرہ مناتے ہیں، لیکن جن کی وجہ سے ہمارا وجود ہے ان کا دن نہیں مناتے۔ پاکستان کی سالگرہ مناتے ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان بنا، ان کا دن نہیں مناتے۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک حدیث تو اتنی مستند حدیث ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنی، ہم آپ پیدا ہوئے، ہمارے آبادات پیدا ہوئے، اور ہماری آگے والی نسلیں بھی پیدا ہوگی قیامت تک۔ یہ سب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرنا ہوتا
تو میں تم کو پیدا نہ کرتا، جب آدم نہ پیدا ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ اب آپ دیکھیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت دیکھیے، کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نہیں منانا چاہیے؟ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی نہیں منانا چاہیے؟ جبکہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب میرا فضل ہو اور احمد ہو تو اس کا خوشی منائے کرو، تو ہمیں خوشی منانی چاہیے نا۔ کیسے منانا چاہیے؟ اپنے جس طرح گھر والوں کے گھر خوشی مناتے ہو اسی طرح منانا چاہیے، یا اسے زیادہ بڑھ کے منانا چاہیے؟ تو ہمیں اس وقت کہتے ہو کہ یہ بدعت شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں شان مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ ہمیں ان کا دن جوش و خروش سے منانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ میں آتا الف الف مرۃ۔